کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1944 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند کو پورے عالم اسلام میں کس چمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی سب کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا کہ جن کی چمک سے پوری دنیا کی علمی محفلیں بارونق ہو گئیں۔ اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو موجودہ دور میں اہل حق میں ان کے مقابلے میں کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ساتھ بر اعظم میں پھیلی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کی بات پر عجم و عرب اور دنیا جہاں میں پھیلی امت مسلمہ سر تسلیم خم کرتی ہیں، اور ہر مشکل گھڑی میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ہیں۔ ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے حالیہ صدر، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور دارالعلوم کراچی کے محتمم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت شرعی مشیر کام کر رہے ہیں اور البلاغ رسالے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامعہ مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ بعد ازاں جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماسٹرز اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے علاوہ مولانا ادریس کاندھلوی اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ شامل ہیں۔ آپ نے تزکیہ کا سفر مسیح اللہ خان جلال آبادی اور عبدالحی عارفی کی زیر نگرانی طے کیا، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے معروف خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی دونوں علماء کے خلیفہ ہیں اور چاروں سلاسل تصوف یعنی قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ میں اجازت رکھتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی اور غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظامات کرتی رہتی ہیں۔ آپ چند سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ آپ کو اپنے ایک استاد مفتی سبحان محمود نے شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں 1973 کے دستور کی اسلام سازی کے لیے 1973 کے آئین کی روشنی میں ایک مشاورتی عقائی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی تقی احمد عثمانی اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ حدود اور جرائم کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں جب جدید معاشی نظام کی اساس جدید بینکنگ ہے جس کا پورا ڈھانچہ سود کی بنیادوں پر کھڑا ہے، مسلمان ملکوں میں اللہ کی نافرمانی کی ضد میں آئے بغیر معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک مستقل مسئلہ تھا۔
لیکن اب مفتی صاحب کی مجددانہ کوششوں کی بدولت یہ مستقل طور پر حل ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب نے شرعیت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایک ایسا نظام وضع کیا جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس نظام کو بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمائے ہیں۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تاحال جن عہدوں پر فائز ہیں وہ درجہ ذیل ہیں: چیئرمین شرعیہ بورڈ آف اسٹیٹ بینک پاکستان، محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، چیئرمین انٹرنیشنل شریعہ اسٹینڈرڈ کونسل، اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقیہ الاسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب، چیئرمین شرعیہ بورڈ میزان بینک لمیٹڈ کراچی پاکستان، چیئرمین شرعیہ بورڈ پاک کویت تکافل کراچی، چیئرمین شرعیہ بورڈ پاک قطر تکافل کراچی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے مولانا محمد یوسف بنوری کی ہدایت پر 1974 کی ختم نبوت تحریک میں اپنا کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو پارلیمان میں پیش کی گئی۔ جب پرویز مشرف کی حکومت میں پاکستان کو سامراجی مقاصد کے سامنے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا تو مفتی تقی عثمانی نے اس معاملے پر اپنے کالموں اور بیانوں کے ذریعے کھل کر مخالفت کی۔ انہوں نے افغانستان کی ریاست پر امریکہ کی شدید مذمت کی اور اسے مغربی سامراج کا تیسری دنیا کے ممالک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ حقوق نسواں بل میں ترمیم اور لال مسجد کے معاملے پر بھی اظہار خیال کیا اور حکومتی موقف پر تنقید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ٹی وی پر آ کر اس کی مذمت کی اور عوام کو توہین کے عمل میں ملوث ممالک کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ 18 فروری کے انتخابات کے بعد پرویز مشرف سے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں مساجد میں اجتماعی عبادات کے لیے SOPs مرتب کرنے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں بھی ان کا کردار اہم رہا ہے۔ حدیث کے جامع ترین مجموعے کی تدوین گزشتہ 18 برس سے ان کے زیر نگرانی المدونۃ الجامعہ کے نام سے تمام احادیث نبویہ پر مشتمل ایک انسائیکلوپیڈیا بھی مرتب کیا جا رہا ہے جس کی 4 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کی وفات کے بعد 19 ستمبر 2021 کو وفاق المدارس العربیہ کی مجلس شورا نے انہیں متفقہ طور پر صدر منتخب کیا ہے۔ کتابیں: آسان ترجمہ قرآن، المدونۃ الجامعہ، تقلید کی شرعی حیثیت، فتاوی عثمانی، فقی مقالات، فقہ البیوع، اصول الافتاء و آدابہ، جہاں دیدہ، سفر در سفر، اسلام اور دور حاضر کے شکوک و شبہات کا ازالہ، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، علوم القرآن، ہمارا معاشی نظام، نماز سنت کے مطابق پڑھیں، عدالتی فیصلے، عیسائیت کیا ہے، درس ترمذی، بائبل سے قرآن تک، یادیں، قاتلانہ حملہ۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا گیا جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، تاہم مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ رہے۔ اعزازات: مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو اپریل 2019 کو روس میں اعزازی طور پر علمی خلعت زیب تن کرایا گیا جو روس کا بہت اعلیٰ علمی اعزاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات اور ایوارڈز سے نوازے گئے ہیں۔ 14 اگست 2019 کو حلال امتیاز دینے کا اعلان ہوا۔ 2020 میں حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز دیا۔ 2009 میں PIA
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹرولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PAI پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ عمان کے عالمی اسلامی تحقیقی ادارے المجمع الملکی للبحوث الاسلامیہ نے انہیں 2020 اور 2021 کی اسلامی دنیا کی بااثر ترین شخصیت قرار دیا۔